السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، نکاح انسانی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، اور نکاح کا رشتہ یہ اہم اور پاکیزہ اور مقدر رشتہ ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، جب تک وہ نکاح کے بندھن میں نہ بندھ جائے اس کی زندگی ادھوری رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انہی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو بنا دیا، اور یہ انسان کا سب سے پہلا رشتہ شوہر اور میاں بیوی کا وجود میں آیا۔ باقی سارے رشتے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، یہ سارے رشتے بعد میں وجود میں آئے۔ سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ۔ قرآن کریم میں نکاح کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا وَانکِحُوا الْأَیَامَ مِنکُم، کہ تم میں سے جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کر دو۔ ہر زمانے میں عام طور سے رہبانیت سے متاثر لوگوں نے نکاح، بیاہ اور شادی کو تقوی کے خلاف سمجھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ لیکن نکاح کے مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں 4 باتیں آپ سے عرض کروں گا اور 4 مقصد آپ کو بتلاؤں گا کہ نکاح کے بڑے اور اہم 4 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا اور اولین جو مقصد ہے وہ ہے مرد اور عورت کے اخلاق کی حفاظت اور پورے معاشرے کو فساد اور بگاڑ سے بچانا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور آدمی کو پاک دامن رکھتا ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزہ شہوانی جذبات کو کم کر دیتا ہے۔ غیر شادی شدہ آدمی ہر وقت شیطان کے نرغے میں رہتا ہے۔ جوانی کا فطری تقاضا خیالات اور جذبات کو غلط راہوں پر ڈال سکتا ہے، خصوصاً اس ماحول میں جب کہ بے حیائی کے سامان، جذبات کو بھڑکانے اور بہکانے کے آلات ہر طرف موجود ہیں۔ اس زمانے میں اور اس ماحول میں لڑکے اور لڑکیوں کو زیادہ عرصے تک اس رشتے سے محروم رکھنے سے ہمارے معاشرے میں گھناؤنی اخلاقی بیماریاں نشو نما پاتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور وہ بڑا ہی بے حیائی کا کام ہے اور یہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اس بے حیائی اور برائی کے راستے سے بچنے کے لیے جہاں یہ تدبیر بتائی گئی کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہوں کو حفاظت کریں، نگاہوں کو بچا کر رکھیں، وہیں نکاح کو عملی ذریعہ بتایا گیا۔ خود اللہ تبارک و تعالی سورہ مؤمنون کے اندر بیان کرتے ہیں، کامیاب ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہاں بیان کرتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، کہ کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور شرم گاہوں کی حفاظت کس سے ہوگی؟ الا علی ازواجہم، وہ جو رشتہ ہے اس کے ذریعے ہوگی۔ معلوم ہوا کہ نکاح کے ذریعے شرم گاہوں کی حفاظت ہوگی، اس لیے نکاح کرنا ایک ضروری کام ہے۔ تو اس لیے نکاح کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت کے اخلاقیات کو کس طرح سدھارا جا سکے اور پورے معاشرہ کو بگاڑ سے کس طرح بچایا جا سکے، اور وہ بچے گا مرد اور عورت کے نکاح اور شادی اور بیاہ کے ذریعے۔ نکاح کا دوسرا اہم مقصد سکون و راحت کا حصول ہے۔ زندگی نام ہے سخت محنت اور مشقت کا، آدمی دن بھر محنت اور مشقت کرتا ہے، تجارت، زراعت، ملازمت، کاروبار، محنت و مزدوری کرتے ہوئے
تھک جاتا ہے اور عورت بھی گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے تھک جاتی ہے، پھر انہیں ضرورت پڑتی ہے راحت اور سکون کی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے کہ آدمی تاکہ دوسرے دن کے لیے تیار ہو جائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بیوی کے لیے اور بیوی کو مرد کے لیے سکون و راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جن سے پیدا کیا اور اسی جن سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ اور یہ راحت اور سکون صرف جنسی تعلق کا ہی نام نہیں، بلکہ راحت اور سکون جو ملتی ہے وہ آپس میں مودت اور محبت سے ملتی ہے۔ اس کو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے آپس میں کیا ہے مودت اور رحمت کیا ہے تمہارے درمیان میں پیدا کی ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اللہ نے اس کو نشانی قرار دیا ہے۔ تو یہ راحت ملنا اور سکون ملنا یہ آدمی کی محبت اور پیار سے ملتا ہے۔ اس لیے پیار اور محبت رہے گی تو آپس میں الفت اور محبت رہے گی تو سکون حاصل رہے گا، راحت حاصل رہے گی زندگی کے اندر۔ اس لیے دوسرا اہم جو ذریعہ اور اہم جو مقصد ہے نکاح کا وہ ہے حصول سکون اور حصول راحت، یعنی آدمی کو سکون حاصل ہونا، راحت حاصل ہونا، یہ دوسری اہم بڑا مقصد ہے نکاح کا۔ نکاح کا تیسرا اور ایک اہم مقصد وہ ہے نسل انسانی کے پھیلانے کا سبب ہے نکاح۔ نسل انسانی کو پھیلے گا جو نکاح کے ذریعے، نکاح کے ذریعے بچے پیدا ہوں گے اور بچوں کے ذریعے نسل انسانی پھیلے گی، اور اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والی ہو اور کثرت سے بچہ دینے والی ہو، تاکہ میں کل قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کر سکوں، تاکہ تمہاری تعداد کل قیامت کے دن دوسری امتوں سے زیادہ ہو اور میں کل قیامت کے دن اس پر فخر کروں گا۔ تو اولاد کا پیدا ہونا اور نسل انسانی کا پھیلنا یہ بھی ایک نکاح کا ذریعہ ہے، نکاح کا ایک مقصد ہے کہ نکاح کا مقصد نسل انسانی کا پھیلانا بھی ہے۔ ایسا نہیں جیسے آج لوگ غیروں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے ایک منصوبہ بندی بنا رکھی ہے اور ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج پھیل چکا ہے کہ ہم دو اور ہمارے دو، ایک بچہ ایک بچی۔ ایسا نہیں ہے، شریعت اسلامیہ اس کا بالکل انکار کرتی ہے۔ شریعت کے اندر تو اس عورت سے شادی کا حکم دیا جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اس لیے نکاح کا ایک اہم مقصد بچے کا جننا اور نسل انسانی کا پھیلانا بھی ہے۔ نکاح کا ایک اہم مقصد اور آخری اور چوتھا مقصد وہ ہے ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کرنا، کیونکہ اگر نکاح کا یہ رشتہ نہ ہوتا، نکاح کا وجود نہ ہوتا، شادی بیاہ کا یہ رشتہ قائم نہ ہوتا تو ایک دوسرے کی مرد اور عورت کے لیے مدد کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ اس لیے اللہ نے نکاح کے ذریعے محبت کی اور اس محبت کی وجہ سے میاں بیوی کی مدد کرتا ہے اور بیوی میاں یعنی اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے۔ یہ بھی نکاح کا ایک مقصد ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیوی بیمار پڑ جاتی ہے، بیوی کا پاخانہ بستر پر نکل جاتا ہے تو اس کی مدد کون کرے گا؟ اس کا شوہر کرے گا۔ شوہر پہ ایسے حالات آئیں گے تو اس کی مدد کون کرے گا؟ اس کی بیوی کرے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرا کوئی بھی، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کوئی بھی ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا، اس طرح کی مدد نہیں کر سکتا۔ آدمی جب زیادہ بیمار اور مجبور ہو جاتا ہے لیکن اس مدد کو اس کی بیوی کر سکتی ہے، یا بیوی ہے تو اس مدد کو اس کا شوہر کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک اہم مقصد نکاح کا یہ بھی ہے۔ تو چار مقصد بڑے
اہم ہے نکاح کے، ان 4 مقاصد کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں اور نوٹ کر رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے بات کام آئیں گی۔ نکاح کے مقاصد 4 ہیں، اس لیے آدمی کو نکاح کے کرنے میں جلد کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، زیادہ دیر اور لمبے عرصے تک نکاح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ماحول زیادہ خراب ہے، بگاڑ بہت زیادہ ہے، آلات ایسے دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں، بے حیائی اور برائی کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نکاح کے ذریعے اپنی نظروں کی حفاظت، دوسرے بے حیائی کاموں کے سے حفاظت وہ ہوگی نکاح کے ذریعے۔ اس لیے نکاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا النکاح من سنتی، کہ نکاح میرا سنت ہے، نکاح میری سنت کہہ کر نکاح کو عبادت قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو سمجھ عطا فرمائے۔